قال مالک اخبرنی زید بن اسلم. حدیث کو نمبر دیا ہے لیکن حدثنا نہیں ہے. ان ابا سعید الخدری اخبرہ انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد، تو کوئی آدمی مسلمان ہو جائے، فحسن اسلام، اور اچھا ہو اس کا اسلام، اور اچھا ہو اس کا اسلام. یعنی تمام اچھاؤں کا معنی یہ اسلام تو کوئی مجسم صورت نہیں کہ وہ خوبصورت ہو، یعنی وہ تمام اعمال کو اطمینان سے ادا کرتا ہے، تمام ارکان. یکفر اللہ عنہ کل سیئۃ کان زلفہا، اللہ تعالیٰ کفارہ کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں ہر گناہ کو جس نے پہلے کیا ہے. وکان بعد ذلک القصاص، اس کے بعد پھر قصاص بدلے کا عمل شروع ہو جاتا ہے. پچھلے ماہ اب نئے اعمال کرو گے تو آپ کو 1 کا 10 ملے گا، نئے اعمال کرو گے تو آپ کو 1 کا 25 27 ملے گا، اور نئے اعمال کرو گے تو آپ کو 27 ملے گا. پھر بعد ذالک قصاص کا معنی یہ ہے اس کے بعد حساب شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد وکان بعد الحسنۃ بعشر امثالہا، ایک حسنہ، ایک نیکی کا ثواب ملتا ہے 10 گنا، الی 700 ضعف، 10 پر رکا نہیں ہے، 700 تک. اب کون سی نیکی ہے جس کا 10 ملے گا کم، اور کون سی نیکی ہے کہ جس کا تعلق ہوگا 700 سے؟ تو 2 چیزوں پر اس کا مدار ہے، ایک ضرورت اور ایک نیت. نیت کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے اخلاص سے کیا، اس میں کوئی ریا نموش دکھلاوا نہیں تھا، تو یہ آپ کو 10 سے لے جائے گی 100 تک، 200 تک، 300 تک، 400، 500، 600، 700. اب آپ کا اخلاص 700 کا ہے، میرا اخلاص 600 کا ہے، تو میں 600 پہ رک جاؤں گا، آپ کی نیکی آگے بڑھ جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک ایسی نیکی کی جس کی سخت ضرورت تھی، اور آپ کے پاس نیکیوں کا اور بھی میدان تھے، لیکن آپ نے ان میدانوں کو چھوڑا، اس نیکی کی طرف آئے، تو گویا یہ نیکی آپ کو 10 گنا ثواب والی نہیں ہے بلکہ یہ 700 گنا ثواب ہے. بولو بولو بولو. کیا مانا یہ ہے کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے اشراق پڑھنا ہے، نوابین پڑھنے ہیں، لیکن آپ کو اندازہ ہے کہ میرے پڑوس کے اندر ایک آدمی ہے جو سخت تکلیف میں ہے، اور میں جاؤں گا تو میں تکلیف رفع کر سکتا ہوں. آپ نے جا کر اس کو درد تھا اس کا، آپ نے اس کو درد کی دوائی دی دی، گولی کھلائی، تو گویا آپ نے ایک ایسا کام کیا کہ یہ عام معمول کے کام تو 10 گناہ والے تھے، لیکن یہ کام جو آپ نے ایک انسان کی جان بچائی یا اس کے درد میں کام کیا، تو یہ سب عزیز تک آپ کو بڑا کر دے سکتے. بولو سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر زلفہ کا لفظ ہے، اس میں 3 قسم کے صیغے استعمال ہوتے ہیں. کان زلفہ، زلف یزلف تزلیف، یا یہ استعمال ہوتا ہے تخفیف کے ساتھ، تشدید کے ساتھ، یا تخفیف کے ساتھ. تشدید زلفہ اور تخفیف زلفہ، زلف یزلف. اور یا یہ استعمال ہوتا ہے باب افعال سے، ازلفہ یزلف ازلافاً. یہاں تو باب افعال سے نہیں ہے، یہ 3 صیغوں سے آتا ہے، اور معنی اس کا یہ ہے کہ ما قدمہ و ما سبقہ، جو پہلے گزرے. کل سیئۃ کان زلفہا وکان بعد ذلک القصاص. الحسنۃ بعشر امثالہا الی 700 ضعف. دونوں پر آیتیں ہیں، دونوں پر آیت. من جاء بالحسنہ فلہ 10 امثالہا. ایک یہ آیت ہے، یہ بتاتا ہے کہ ایک ثواب کا 10 گنا بدلہ ملے گا. اور وہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، واللہ یضاعف لمن یشاء.
کہ ایک بالی کے ایک دانے کے 700 دانے اگائے، اللہ بنا بھی سکتا ہے، رضی اپنی مرضی، یعنی 700 پر بھی تحدید نہیں۔ اب یہاں ایک بات ہے، آپ حدثنا سے پڑھتے ہو، اس روایت کو آپ نے پڑھا ہے قال مالک، بولو قال مالک، یہ حدثنا کیوں نہیں آیا؟ امام بخاری اپنے استاد سے روایت کرتے ہیں، اور امام مالک کی امام بخاری سے ملاقات ہوئی نہیں، لہذا حدثنا مالک کہتے تو یہ جھوٹ ہو جاتا کہ آپ کو امام مالک نے پڑھایا ہے کدھر ہے، پہلے گزرے آپ بعد میں آئے۔ تو امام بخاری کمال احتیاط کی وجہ سے انہوں نے حدثنا نہیں کہا، قال مالک، کہ یہ روایت میرے پاس موقوف ہے، موصول نہیں۔ موقوف ہے، موصول نہیں، لیکن حاکم نے مستدرک میں ان ابی سلمہ کہہ کر انہوں نے اس روایت کو موصولا ذکر کیا۔ اب مانا کیا ہوا؟ امام بخاری کے پاس اگرچہ یہ روایت سندن کمزور ہے، اور حاکم کہتے ہیں کہ سندن کمزور بھی نہیں ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے، اس لیے قال مالک کے لیے حدثنا نہیں ہے۔ آگے بڑھو۔ قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حماد عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب كل بعشر امثال الى 700 لكن كل سيئه يعملها ضعفين۔ اب اگر ہم چھٹی کرتے ہیں تو آج کے دن کا سبق ہو گیا، کرتے تو نہیں ہیں، لیکن اگر کرتے ہیں تو آج کے دن کا سبق۔ میں ایک مدرسے کے کام کے لیے جا رہا ہوں، میں نے کہا جلدی نہیں پڑھا تاکہ آپ کا میرا الحمدللہ آج تک اللہ سے نہیں اللہ تعالیٰ، کبھی کبھی تو میں ساری رات سفر کرتا ہوں، فجر کو پہنچتا ہوں، پڑھا تھا۔ حضرت مفتی صاحب زندہ باد، حضرت مفتی صاحب زندہ باد۔ آگے چلو، باب احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ۔ باب حب الدين الى الله عز وجل ادومه۔ قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى عن هشام بن نخبه قال اخبرني عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امراه قال من هذه؟ قال فلانه قال تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يقبل الله حتى تملوا وكان حب الدين الى الله ما ادوم عليه صاحبه۔ احب الدین الی اللہ عز وجل، سب سے پہلے آپ دیکھو کہ باب اور حدیث کے درمیان کیا مطابقت ظاہر۔ احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ، اور نیچے کان احب الدین الی ما داوم علیہ صاحب، لفظاً بھی مطابقت ہے اور مفہوماً تو ہے ہی۔ امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ترجمہ مقصد ترجمہ کیا ہے؟ مقصد ان کا یہ ہے کہ احب الدین الی اللہ عز وجل، اللہ کے ہاں پسندیدہ دین، تو ایک پسندیدہ دین ہو گیا، ایک اسے کم ہو گیا۔ اس کا معنی یہ کہ اعمال کے اندر تفاوت ہے، اعمال کے اندر تفاوت ہے، تو امام بخاری اعمال اور دین ایمان کو سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں دین میں بھی تفاوت ہے، اور جب دین میں تفاوت ہے تو ایمان کے اندر بھی تفاوت ہے، تو امام صاحب یہاں ایمان کی تفاوت بتانا چاہتے ہیں۔ پچھلے باب سے کیا ربط ہے؟ پچھلے باب سے بہت عجیب ربط ہے۔ پہلے کہا ایک نیکی کرو گے تو وہ نیکی آپ اس میں خوبصورتی پیدا کرو تو وہ آپ کو 700 گنا تک لے جائے گی۔ تو یہاں یہ کہا کہ ایسا نہیں ہے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ نیکی کرتے جاؤ اور بڑھتا جائے گا، آپ کے اعمال ثواب بڑھتے جائیں گے۔ تو یہاں کہ نہیں بھائی، نیکی میں حسن تب آتا ہے کہ جب دوام ہو، یک بار بھی آپ کو جنون نہ آئے بلکہ مسلسل کرتے ہیں، تسلسل کرنے سے اس میں حسن آئے گا، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔
اور یہاں امام شاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بات جب بھی ایسے مواقع پر آئے گی تو اس کو سامنے رکھو کہ وہ کہتے ہیں یا تقلید کا حکم تکثیر کے حکم و تقلید تھوڑا کرو لیکن ہمیشہ کرو، زیادہ کرو ایک ہی دفعہ کرو نہیں۔ تو جب آپ تقلید پر عمل کریں گے دوام کریں گے تو یہ کثیر بن جائے گا۔ میں نے آپ کو مثال دی، ایک رات کے اندر ایک آدمی 100 رکعت نفل پڑھ سکتا ہے، پڑھ لیا، لیکن وہ دوام تو نہیں رکھ سکتا۔ اب وہ دوام رکھتا ہے رات کو تو 10 رکعت پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا۔ اب اس نے ایک ہی رات 100 رکعت پڑھے اور دوسرا آدمی 365 دن اگر 2 رکعت پڑھتا ہے تو وہ 700 تک ہوتا ہے۔ احب الدین الی اللہ عز وجل ادوموا فی الامور ادومها وان قل، یہ روایت مشکات المصابیح میں آئی اور آپ نے ذات الطالبین میں پڑھی۔ خیر الامور ادومها وان قل، بہترین امور وہ ہیں جو ہمیشہ ہوں اگرچہ وہ کم ہوں۔ قال اخبرنی ابی عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حشام عن عروہ آتا ہے تو کبھی عن ابی کہتے ہیں، اور عروہ چونکہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی اسما، اس کا بیٹا ہے، خالہ اور بانجے میں کوئی پردہ ہوتا نہیں، اس لیے بہت ساری روایت ان سے بڑھ گئی ہیں۔ عروہ عن ابی کبھی آتا ہے عن حشام عن عروہ عن ابی، کبھی آتا ہے عن عروہ عن عائشہ، عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک عورت آئی نبی اسلام نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو نے کہا فلاں عورت ہے، تذکر من صلاتها، جس کی نماز کے تذکرے ہو رہے ہیں، تذکر من صلاتها، جو زیادہ نماز پڑھتی ہے۔ اور اگر آپ مجہول پڑھو گے تذکر من صلاتها، جس کی نماز کے چرچے ہو رہے ہیں، تذکر من صلاتها، جو زیادہ نماز پڑھتی ہے، زیادہ روزے رکھتی ہے، اور تذکر من صلاتها، جس کے سلام کے چرچے ہیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا علیکم بما تطیقون، وہی کام کرو جس کی تم طاقت رکھتے ہو۔ فواللہ لا یمل اللہ حتی تملوا، خدا کی قسم تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم خود تھک جاؤ۔ کیا مانا؟ عمر مانا یہ تم نے نماز پڑھنی ہے، اللہ نے اس کا اجر دینا۔ تم نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، اللہ اجر دیتے دیتے نہیں۔ آپ نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، اللہ تعالیٰ اجر دیتے دیتے نہیں تھکے۔ ٹھیک ہے، بولو ٹھیک ہے۔ معروف ہے، ان کی نماز کا ذکر کیا، تذکر من صلاتها، معروف، اور مجہور تذکر من صلاتها، مطلب یہ ہوگا وہ خاتون ہیں جن کے نماز کا بہت بڑا چرچا ہے۔ اب یہاں یہ اعتراض ہوا یہ فلانتن کون ہے؟ یہاں تو مبہم ہے، یہاں مبہم ہے، اس کا ذکر نہیں ہے۔ لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث تخریج کی، یہ حدیث فقالت ہذی الحولہ بنت طویت، تی واو یہ تی طویت، فلانا کون ہے؟ حولہ بنت طویت۔ تو یہاں ذکر نہیں ہے، امام مسلم نے ذکر کر دیا، نامعلوم ہو گیا۔ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ تو انہوں نے اس کی تعریف تذکر من صلاتها۔ کیا اعتراض ہو گیا کہ منہ پر تعریف کرنا تو منع ہے۔ عبد الرافع یہ دروازہ کھولو، منہ پر تعریف کرنا تو منع ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کھولو، دونوں تو بولو کھولے، منہ پر تعریف کرنا تو منع ہے، انہوں نے منہ پر کیوں تعریف؟ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جی۔
منہ پر تعریف کرنا تو منع ہے، انہوں نے منہ پر کیوں تعریف؟ اس کے 3 جواب. کتنے جواب ہیں؟ 3. ایک جواب یہ کہ منہ پر تعریف نہیں کی، وہ آئی چلی گئی، وہ آئی چلی گئی، بعد میں نبی علیہ السلام نے پوچھا تو گئی تھی، پھر تعریف ہوئی. ایک روایت تو یہ. دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے تعریف نہیں کی، تعارف کیا، یعنی حقیقت حال کو بتایا، اس کے بارے میں کچھ اچھے کلمات اپنی طرف سے نہیں ملائے. تو تعریف میں اور تعارف میں فرق ہوتا ہے. تعریف یہ ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے کوئی الفاظ ملاتے ہو، اور تعارف یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ ہے وہ آپ بتاؤ. اور تیسرا جواب یہ ہے کہ منہ پر تعریف کرنے سے عجب پیدا ہوتا ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ اگر میں منہ پہ تعریف کروں گی تو یہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے کہ میرے منہ پہ تعریف کرنے سے جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ فساد پیدا ہوتا ہے. بولو کتنے جوابات ہو گئے؟ 3. بولو. 3. اور یہ جو میں نے کہا وہ آئی اور چلی گئی، یہ مسند حسن بن ابی سفیان میں ہے. کانت عندها امرأة فلما قامت وذهبت فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ من هذه؟ قالت فلانة. مسند حسن بن ابی سفیان میں مسند حسن بن ابی سفیان میں یہ ہے، ایک عورت آئی پھر وہ چلی گئی، بعد میں اللہ کے لیے پوچھا کہ یہ عائشہ کون تھی؟ کافر فلاں. اب اگر تعارف ہوا ہے تو عرب پیٹ پیچھے ہوئے منہ پر نہیں ہوا ہے. چلو پھر مل کر پڑھو سب. باب احب الدین أحب الدين إلى الله عز وجل قال محمد بن سلمان قال أخبرني عن عائشة صلى الله عليه لا يمل الله. اب ایک بات رہ گئی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت کے بارے میں بتا دیں. وہ نبی علیہ السلام جواب دیں علیکم بما تطیقون. جواب تو واحد مؤنث غائب کا ہونا چاہیے. علیہا بما تطیقون. ایک عورت وہ واحد ہے، غائب ہے، مؤنث، اور آپ کہتے ہیں علیکم بما تطیقون. علیکم تو جمع حاضر. آپ نے سر پڑھا ہے نا، علیکم کیا ہے؟ جمع مخاطبات. یا تو علیکن نہ ہونا چاہیے تھا، یا حاضری سے بات ہونی چاہیے علیہ. تو جواب یہ ہے کہ اس بات کی بہت اہمیت تھی. آپ نے ایک خاتون کو مخاطب کر کے پیغام نہیں دیا بلکہ امت کو سامنے رکھ کر پیغام دیا، اس لیے علیہ کن نہیں آیا بلکہ آیا تو علیہ امتیو وہی عبادت کرو جس کی آپ طاقت رکھ سکتے ہو، اور جس کی طاقت نہیں رکھتے ہو وہ نفل عبادت نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ ایک بات رہتی ہے وہ یہ یہاں پر ہے وَوَاللَّهِ لَا يَمُلُّ اللَّهُ حَتَّى تَمُلُّوا. آپ اللہ تعالیٰ کو ملال نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ کو تھکا نہیں سکتے یہاں تک کہ تم تھک جاؤ. کیا مانا آپ کا کام عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کا کام اجر دینا تو آسان ہے. آپ تھکو گے اللہ نہیں تھکے گا، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو اجر نہیں بنا سکتے. اعتراض ہو گیا کہ تملو اس کا جو مادہ ہے وہ ملال، اور ملال کہتے ہیں تنگ دل ہونا. تو اللہ تعالیٰ پر تو اس کا اطلاق مناسب نہیں کہ اللہ کا دل ہے پھر وہ تنگ دل ہو گیا. تو اس کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں ملال سبب ہے ترک کا سبب. کیا مانا؟
ترک سبب ہے اور ملال اس کا مسبب ہے. جو 24 علاقات نور انوار والے نے بنائے، ایک یہ بھی ہے کہ سبب بول کر مسبب مراد ہے. سبب بول کر یا مسبب بول کر سبب مراد ہے. یا ترک ہے سبب ہے، ملال یہ مسبب ہے. یا مسبب بول کر سبب ملاؤ تو کیا کہ اللہ تعالیٰ ملال نہیں کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ترک نہیں کریں گے. ترجمہ کیا ہوا کہ آپ جتنا بھی عبادت کرنا چاہو اللہ تعالیٰ اجر کو منقطع نہیں کرے. اللہ تعالیٰ اجر کو منقطع نہیں کرے. دوسرا ہمارا ماننا جواب علامہ عینی نے دیا. وہ کہتے ہیں یا تملو وہ مشاکلتاً آیا ہے، اپنے معنی میں نہیں ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک طرف عبادت کرنے والی عورت ہے. ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے، ایک طرف عبادت کرنے والی عورت ہے. لا تمل اللہ حتی تملو لا یمل اللہ. اب مشاکلتاً یہاں آ گیا، ملال آ گیا. جس طرح کہا جاتا ہے وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلہا کہ برائی کا بدلہ برائی ہے. اللہ تعالیٰ برائی کا بدلہ برائی نہیں دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں. وجزاء سیئۃ بمثلہا یعنی اس کے برابر سزا ہوگی. لیکن چونکہ وہاں دوسری فریق کے لیے سیئہ کا لفظ استعمال ہوا تو یہاں یہ استعمال ہوا تو یہ مشاکلتاً ہے، یعنی شکل میں تو آپ کو وہی نظر آئے گا لیکن اس سے اس معنی کو کھینچ لیا جاتا ہے اور لے لیا. یہ ایک اور آیت بھی ہے فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ. فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ آپ پر جو تجاوز کرو، فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ آپ بھی تجاوز کرو، بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ اتنا کرو جس نے. اب وہ یہاں جو بدلہ ہے اس کو تجاوز سے تعبیر کیا ہے تو یہ مشاکلتاً تعبیر ہے. اصل میں تو بدلہ ہے اور بدلے کا مفہوم ہے، لیکن چونکہ ایک فریق کے پاس اعتداء تھا تو کہا جس پہ اعتداء وہ کرتے ہیں ابھی وہ اتنی اعتداء کرو. یہ تجاوز یہ مشاکلتاً ہے. تو یہاں بھی ملول اور ملال جو اللہ کے لفظ سے استعمال ہوتے ہیں. اب دیکھو باب وحب الدین الى اللہ عز وجل ادومه وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آئے وعندها امرأة ان کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی. اس کا پھر معنی یہ کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اگر سامنے جواب دیا ہے. اور اگر آپ یہ ترجمہ کرو گے کہ وہ چلی گئی تھی بعد بات ہوئی، وکانت یہاں پر اضافہ کرنا پڑے گا. وکانت انتہا امرا ان کے پاس ایک عورت تھی جو اب نہیں ہے، جو اب نہیں چلی، جو ایک عورت تھی محمد ابوس کو جو اب نہیں ہے. دونوں بات ٹھیک ہو سکتے ہیں. من حاضی قال من حاضی اللہ کے رسول نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ قالت فلانۃ تذکر من صلاتها فلاں عورت ہے. تذکر میں ہی ضمیر آئے گی عائشہ کی طرف. عائشہ نے اس کی نماز کی تعریف کی. تذکر من صلاتها ان کے نماز کے بارے میں بتایا. وہ جو بہت نماز پڑھتی ہے، وہ جو بہت نماز پڑھتی ہے، وہ جو بہت روزے رکھتی ہے وہ خاتون ہے نا. اور اگر آپ نے مجہول پڑھا تذکر من صلاتها تو پھر اس کا معنی یہ کہ یہ وہی خاتون ہے جس کے نماز کے بہت چرچے ہیں، جس کے نماز کے. قال ما علیکم بما تطیقون ان کو روکو، ایسا نہیں ہے، آپ پر وہی نفلی عبادت لازم ہے جس کی آپ طاقت رکھتے ہو، طاقت سے زیادہ نہیں کرو. فواللہ لا یمل اللہ حتی تملو آپ اللہ کو نہیں تنگ کر سکتے، تھکا سکتے یہاں تک کہ تم خود تھک جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تو اجر دیں گے اور دیتے رہیں گے، وہ عاجز نہیں بنیں گے. آپ نماز
یہ عبادت کرنے سے عاجز آ جائے. وَكَانَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ دین وہ ہے ما داوم علیہ صاحب، کہ اس کا صاحب یعنی عمل کرنے والا آدمی اس پہ دوام اختیار کرے. یعنی اعمال میں حسن مداومت سے پیدا ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں دین کو عمل بتاتا ہے، عمل کو ایمان بتاتا ہے، اور کہتا ہے وہ آدمی پسندیدہ دین ہے اس کا جو مداومت اختیار کرے. تو اس کا معنی اگر ایک پسندیدہ دین ہے تو اس سے کم درجے بھی ہوگا، کم درجے بھی کم، یہاں تک کہ اس میں تفاوت آ جائے گا. جب وہ تفاوت آ گیا تو تفاوت کی وجہ سے معلوم ہوا کہ ایمان بھی ذو تفاوت ہوتا ہے، مختلف درجات ہوتے ہیں، اعمال بھی مختلف درجات ہوتے ہیں اس کے، اور عمل کا بھی، ایمان کا بھی، دین کا بھی. تو معلوم ہوا کہ وہ زیادتی اور کمی کو قبول کرتا ہے. باب زیادت الایمان و نقصانه. قول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. قال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيمان مكان خير. آپ نے دونوں روایتیں نہیں پڑھی، دو روایتیں مل کر پڑھو دونوں. حدثنا حسن بن الصباح قال سمع قال له يا أمير المؤمنين الآية في كتابكم تقرؤونها عليكم ذلك اليوم أعيد. فقال أي آية؟ قال عمر لقد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال في عاقبة قال حدثنا حسن بن الصباح قال حدثنا ابو عمرو اخبرنا قيس بن سليمان قال ان رجلا من اليهود قال يا امير المؤمنين الآية في كتابكم. باب زيادة الإيمان ونقصانه. وقول الله تعالى وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال اليوم أكملت لكم دينكم فإذا ترك شيئا من الكمال فهو ناقص. ترجمۃ الباب کے 3 حصے ہیں. کتنے حصے ہیں عمر؟ 3. کتنے حصے ہیں؟ 3. بولو 3. شعیب کتنے حصے ہیں؟ 3. باب زیادت الایمان والنقصانی 1. وقول اللہ تعالی وزدناهم هدى ويزداد الذين آمنوا ایمانا 2. بولو 2. اليوم اکملت لکم دینکم 3. اب ترجمۃ الباب تو 3 حصوں میں اجزاء ہیں اس کے، لیکن اس کا جو مرکزی جز ہے وہ زیادت الایمان والنقصان ہی وہ صاف صاف ہے. ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں نقصان. بولو ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں نہیں عمر ہوتی نہیں ہوں. وقول اللہ تعالی وزدناهم هدى، یہ سورہ کاف
کہ ہم نے اصحاب کہف کی ہدایت میں اضافہ کیا. ہم نے اصحاب کہف کی ہدایت میں اضافہ کیا. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ سورہ مدثر ہے. إِلَّا 19 وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً. یہ پہلی والی آیت کی صبح یاد ہے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ. إذ قربا قربانا فتقبل منه. یہ سورہ کہف کا تیسرا رکوع ہے. دوسرا وتحسبهم أيقاظا وهم ينظرون مقلبين ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيل لو اطلع دوسرا رکوع سے شروع ہو گیا. سورہ کہف کا دوسرا رکوع کے ساتھ شروع ہو گیا. شبیر نہیں مانتا. شبیر شاہ جی کا سخت بخار ہے، اور یہ بہت اتنا بڑا عالم ہے، اتنا قابل آدمی ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى. یوسا کلاسونوں کے اوپر رکھو مالک نشتے ان اللہ شاجی نو والا نظام الدین نو داؤد اول دلتا نو دارسلام مالکاں حضری برازی یہ مونگا دل منے با جو وظیفے مدار جوڑو کیونکہ مالکاں بے تبوزہ تلیہ اور وظیفہ نو. جی پڑھو پھر آگے. نقص علیک نبأهم بالحق انہم فیتیۃ آمنوا بربہم. جوان تھے، اپنے رب پر ایمان لائے، اور ہم نے ان کی ہدایت سے اضافہ کیا. وزدناہم ہدی. اور دوسرا وہ وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، یہ تو مجھے بھی یاد ہے. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ہلو وَيَزْدَادُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا. اور ہم نے ایمان والوں کا ایمان بڑھا دیا. وقال اليوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے آپ کا دین مکمل کیا. فَإِذَا تَرَكَ شَيْءٌ مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ، کمال سے ایک چیز رہ گئی تو وہ ناقص. کیا مانا؟ جس دن اللہ نے کہا آج کے دن دین مکمل ہے، تو اس سے ایک دن پہلے دین مکمل نہیں تھا. بولو 2 دن پہلے دین مکمل تھا، 1 مہینہ پہلے دین مکمل تھا، 1 سال پہلے دین مکمل تھا، 2 سال پہلے مکمل تھا. اب معلوم ہوا کہ دین تکمیل چاہتا ہے، تو وہ نامکمل تھا، اب مکمل ہو گیا. تو جب نامکمل تھا تو کم تھا، اور جب مکمل ہو گیا تو پورا ہو گیا. دین ایمان ایک چیز ہے، لہذا معلوم ہوا بابو زیادہ ایمان ہے وہ نقصان. ہم نے اس کے جوابات دیے، آپ پریشان نہ ہوں، انہی جوابات کو استعمال کرتے رہو. واقعی نسخہ آپ کے پاس جہاں بھی ایسی بات ہوئی آپ نے وہ پھینک دیا. ٹھیک ہے جواب. وَإِذَا تَرَكَ شَيْءٌ مِّنَ الْكَمَالِ فَهُوَ نَاقِصٌ. وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار، نکال دیا جائے گا آگ سے، من وہ آدمی قال لا الہ الا اللہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا. وفی قلبی وزن شعیرۃ من خیر، یہ خیر بعد میں ایمان میں تبدیل ہو جائے گا. اور اس کے دل کے اندر ایک جو برابر بھی ایمان ہے. وہ یخرج من النار، اور نکال دیا جائے گا آگ سے من اس آدمی کو قال لا الہ الا اللہ وفی قلبی وزن برۃ من خیر، جس کے دل کے اندر وزن برہ ہوگا یعنی گندم کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو نکال دیا جائے گا. وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَفِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ مِّنْ خَيْرٍ، وہ ایک
ذرہ برابر بھی اس کے دل میں ایمان ہوگا تو اس کو بھی نکال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی مٹھی ڈالیں گے اور مٹھی سے نکالیں گے ان لوگوں کو جن کے دل کے اندر وزن شعیرہ ہے، پھر نکالیں گے ان کو جس کے دل میں وزن برہ ہے، اور ان کو نکالیں گے جس کے دل میں وزن ذرہ ہے. وفي قلبي وزن ذرة من خير. قال أبو عبد الله قال أبان قال حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان المکان خیر. اس پر بات کریں گے، پہلے آگے چلو. وبه قال حدثنا حسن بن الصباح سمع جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اليهود قال له یا امیر المومنین. یہودیوں کے ایک آدمی نے جناب عمر سے کہا، اے امیر المومنین، آیت فی کتابکم، تمہارے قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، تقرؤونہ، جس کو آپ پڑھتے رہتے ہو، تقرؤونہ جس کو آپ پڑھتے ہو، لو علینا معشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلک اليوم عیدا. اب معاشر یہود کو ہٹاؤ. لو علینا، اگر وہ ہم پہ اتری ہوتی، نزلت، لو علینا نزلت، ہمارے اوپر وہ نازل ہوتی، لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، اسے ہم عید بناتے. ہم کون ہیں؟ معاشر الیہود، ہم یہودی. ہلو، توجہ ہے؟ ادھر ہے، ادھر توجہ ہے، ادھر ہے، مگر ادھر. لاتخذنا ذلک اليوم عیدا، ہم عید بنا دیں. قال، جناب عمر نے کہا، ایو آیت، کون سی آیت ہے؟ قال الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سوال آیت نہیں ہے، آیت کا ٹکڑا ہے. یہودیوں کو کیا پتہ کہ آیت ہے یا ٹکڑا ہے. قال عمر قد عرفنا ذلک اليوم، ہم وہ دن جانتے ہیں، والمکان، اور ہم وہ جگہ بھی جانتے ہیں، نزلت فیہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت اتری. وہو قائم بعرفہ یوم جمعہ، وہ عرفہ کے دن تھا، وہ کھڑے تھے یوم جمعہ، و جمعہ کا دن. آپ ایک عید کی بات کرتے ہیں، ہم 3 عید مناتے ہیں. ایک وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ ہمارے ہاں سید الایام ہے. اور دوسرا یہ ہم مناتے ہیں عرفہ، عرفہ بھی سید الایام ہے. جمعہ سید الایام ہے ہفتے میں، اور عرفہ سید الایام ہے پورے سال میں. تو 2 سید الایام آ گئے، جمعہ عرفہ، 2 عیدیں یہ ہوگی. اور تیسری بات یہ کہ ٹھیک ہے یہ 9 عرفہ ہے، عام جگہ پر عید تو نہیں، قربانی اگلے دن ہوگی، لیکن مکان کے اعتبار سے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے تو عید شروع ہوگی. اب 3 عید مناتے ہیں، 2 عید زمانی اور ایک عید مکانی. 2 عید زمانی کس طرح؟ یوم جمعہ تھا، یوم عرفہ تھا. اور تیسرا وہ لوگ جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کے لیے عید شروع ہو جاتی ہے یوم عرفہ کے دن سے. لہٰذا 3 عیدیں مناتے ہیں، ایک عید کی بات کرتے ہیں. ایک دفعہ پڑھ لو، دوسری روایت پھر پڑھ لو. قال حدثنا حسن بن الصلاح سمع جعفر قال حدثنا ابو عبد اخبرنا قيس بن مسلم طارق بن ان رجلا من اليهود قال له يا امير آية في كتابك تقرأنا له علي نزل قال اي آية؟ قال اليوم اغفر لكم دينكم عليكم قالوا من نزل عرفنا ذلك قد عرفنا نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال عرفة يوم في عرفة. آپ آگے چلی گئی ہو، رک جاؤ، سٹاپ، خواتین کی گاڑی کو روکو.
ماں اور بہنوں بیٹیوں کی گاڑیوں کو روکو، اس کا بریک فیل ہو گیا، برکائل ختم. رک جاؤ. اللہ کی بندیوں، بہت زیادہ بندیوں، ہم نے اس حدیث کی آبھاس مکمل نہیں کی، آپ آگے چلی گئی. باب و زیادت الایمان و نقصانی ہی، ماقبل سے کیا رابطہ ہے؟ ماقبل میں کیا تھا؟ احب الدین الی اللہ عز وجل ادومہ. احب الدین الی اللہ بتا دیا کہ دوام ہے، دوام ہے. تو ضمن کے اندر بتا دیا کون کون سی چیزیں ہیں وہ آپ اس پہ دوام اختیار کرو تو آپ کو ثواب ملے گا. تو فرمایا باب زیادت ایمان و نقصان ہی، ایمان میں کمی اور اضافہ ہوتا ہے کہ جو چیز وہاں ضمناً ذکر تھی یہاں انہوں نے تفصیل سے بتانا شروع کر دیا. ایک ربط ہوگی. ترجمۃ الباب سے کیا مطابقت ہے؟ تو ترجمۃ الباب سے یہ مطابقت ہے کہ ترجمۃ الباب پہلی جو حدیث ہے اس کے اندر آیا کہ جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا تو ایمان کے 3 درجے بتائے. ایمان بوزن جو، ایمان بوزن گندم، ایمان بوزن. تو ایمان کا ایک درجہ نہیں بتایا، مختلف درجے بتا دیے. یہی تو ترجمۃ الباب میں زیادہ الایمان و نقصان. اور آگے الیوم اکملت لکم دینکم اوپر بھی ہے، نیچے بھی مطابقت ہو گئی. لیکن مزید مطابقت کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ یہ ہے کہ اکملت لکم جب کہہ دیا تو ایک دن دین کی اتمام تکمیل کا اعلان ہوا، اس سے پہلے یہ اعلان نہیں تھا تو دین نامکمل تھا. تو فرمایا باب زیادت الایمان و نقصان. ماقبل سے رابطہ بھی ہو گیا اور ترجمۃ الباب سے مطابقت بھی ہوگی، اور خوارج اور معتزلہ کی تردید بھی ہوگی. خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں جو گناہ کبیرہ کرے گا وہ کافر. ان کے آپس میں پھر اختلاف ہے کہ معتزلہ کہتے ہیں کہ ایک دم کافر نہیں، اسلام سے نکل گیا ہے لیکن ابھی کفر میں داخل نہیں ہوا. منزلۃ بین المنزلتین ہے، دنیا میں یہ حکم ہوگا کہ اسلام سے نکلا ہوا، کفر میں داخل نہیں. اور آخرت میں ان کے لیے الگ جگہ بنائی جائے گی چبوترا سا، جو نہ جنت کہلائے گا نہ دوزخ کہلائے گا. جس میں اگر دوزخ کی سختیاں نہیں ہوں گی تو جنت کی نعمتیں بھی نہیں ہوں گی. ہمارا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی کمپاؤنڈ ہم نے نہیں دیکھا قرآن و حدیث. اور خوارج جو کہتے کہ نہیں ایک دم کافر ہو گیا. خارج عن اسلام پر تو مجیب دونوں کا اعتماد ہے، دونوں کا اتفاق ہے کہ خارج تو ہو گیا. اب ایک کہتے ہیں کہ اگلی گاڑی میں چل گیا کفر کی، اسے کہتے نہیں ابھی انتظار کر رہے اسٹاپ پہ کر. تو ہم کہتے ہیں آؤ حدیث سنو، اللہ تعالیٰ نکالیں گے، یخرج من النار نکالے جائیں گے جن میں ایمان ہوگا گندا جو کے برابر، پھر ان کو نکالیں گے جن میں ایمان ہوگا گندم کے برابر، پھر ان کو نکالیں گے جن میں ایمان ہوگا ذرا برابر. اب ایمان ہے، گناہ کبیرہ کی وجہ سے تو جہنم چلا گیا ہے لیکن ایمان والوں کو اللہ نکال رہا ہے. آپ جو کہہ رہے ہو کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اسلام سے نکل گیا، جو اسلام سے نکل گیا تو اللہ کیسے نکالیں گے؟ اس کا معنی یہ کہ آپ کا عقیدہ غلط، آپ کا عقیدہ سمجھ آ گئی بات؟ تردید ہو گئی ہے نا. اب الجوار کس طرح تردید ہو گئی؟ مرجئہ کی، معتزلہ کی اور خوارج کی. معتزلہ اور خوارج کی تردید اس طرح ہوگی کہ وہ کہتے ہیں کہ جس نے گناہ کبیرہ کیا معتزلہ کے ہاں وہ دار اسلام سے نکل کر منزلۃ بین المنزلتین میں چلا جاتا ہے، کفر کی گاڑی میں داخل نہیں ہوتا. اور خوارج کے ہاں وہ اسلام سے نکل کر کفر میں داخل ہو جاتا ہے. تو ان کے ہاں یہ ہے کہ اب وہ مسلمان نہیں رہا. ہم کہتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ غلط ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر یہ حدیث مبارک لا کر ان کو تردید کر دیا اور کہا کہ آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا
اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے، چاہے وہ ایمان جو ہے وہ گندم کے دانے کے برابر ہو، جو کے دانے کے برابر ہو یا کہ ذرہ برابر. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار يخرج کہو گے تو فاعل اللہ تعالیٰ ہوگا، اور یخرج کہو گے تو فاعل کی ضرورت نہیں، نکال دیے جائیں گے. زیادہ یخرج زیادہ فصیح ہے، بہتر ہے. ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. قال ابو عبد الله قال ابان حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ایمان مکان خیر. قال ابو عبد الله کو بہت غور سے دیکھو، اندر دیکھو، اوپر نہیں دیکھو مجھے. قال ابو عبداللہ کو ابو عبداللہ کہتے ہیں ابان کہتے ہیں حدثنا قتادہ قال حدثنا انس. مسئلہ قتادہ میں ہے، یہ قتادہ پہ الزام ہے کہ یہ مدلس ہے. یہ کون ہے؟ مدلس کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے شیخ کا نام چھپاتا ہو، اپنے شیخ کا نام چھپاتا، اپنا شیخ کا نام چھپاتا ہو، یا درمیان میں ایک شیخ چھوڑ کر اگلے شیخ پہ چلا جاتا ہو. ان پہ الزام ہے. الزام اس وقت مضبوط ہو گیا جب قتادہ نے انس سے انس کا عن کہہ دیا اور وضاحت نہیں کی کہ میں نے دیکھا، میں نے پڑھا، میں نے لیا، یہ نہیں کی. تو اب یہاں پر ابان نے کیا کہا؟ دیکھو، قال ابو عبد الامام بخاری کہتے ہیں قال ابان، میرے استاد ابان کہتے ہیں. ہشام کی نہیں، ابام، ایک ہشام ہے ایک ابان ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حدثنا قتادہ نے یہ حدیث حدثنا سے سنائی، اور انہوں نے جب انس سے اٹھایا تو بھی حدثنا کہا. حدثنا انس عن النبی، حدثنا کہہ دیا ان کی جگہ. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو قتادہ پہ تدلیس کا الزام تھا، نئی تعلیق لا کر امام بخاری نے اس الزام کو ختم کر دیا. غلط کہہ دیا نا، حدثنا کہہ دیا. وہاں روایت معنعن تھی اور یہاں روایت تحدیث کے طور پر آئی. حدثنا کا معنی ہے کہ میں نے اسے پڑھا، میں نے دیکھا، میری ملاقات ہوگی، میں نے ان سے حدیث. قال ابو عبداللہ صحیح ہے. تعلیق لائے، تعلیق میں کیا بتایا؟ وہ جو قتادہ پہ الزام تھا کس چیز کا؟ تدلیس کا، اس کو ختم کس طرح کیا کہ ابان کی روایت میں قتادہ انس نہیں کہتا بلکہ قتادہ قال حدثنا انس. الزام تو ہے قتادہ پر الزام. مطابعت کا یہ فائدہ ہوا. کوئی بتا سکتا ہے کیا کام ہے؟ جی کون؟ آپ دو اور شعیب، آپ نہیں بتا سکتے؟ آپ یہ بہت بڑا حال ہے بھائی، شدید نہیں مانتا. اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس تعلیق میں قتادہ کے اوپر جو الزام تھا کہ انہوں نے مدلس ہے، اپنے شیخ ایک کسی شیخ کا نام حدثنا سے اللہ کا یہ ثابت کر دیا کہ چلو یہ جگہ میں آپ کو لکھواتا ہوں. یہ جگہ آپ ذرا لکھو، یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں لکھو. قال ابو عبداللہ، توڑ کر لاؤ نا، یہ تو دکان بنائی ہے تیری، نکال دو. طالبات آپ بھی لکھو. شیف سوئی چلو مزے کرو، چھٹی جاؤ اور آؤ تو پھر
بدھ کے دن ہم نے منگوائے بچوں کو ہم نے بدھ کے دن منگوائے. آپ کی چھٹیاں ہوں گی 12 اس طرح نا. آج بدھ چھٹی ہے ادھر, یہ بدھ چھٹی ہے. جمعرات جمعہ, ہفتہ اتوار پیر, منگل بدھ جمعرات جمعہ, ہفتہ اتوار پیر. اس منگل کو آپ نے آنا ہے اور بدھ کے آس پاس میں شامل. بدھ کو سبق لگے گا. یہ کون سی تاریخ بنتی ہے دیکھ لو, تاریخ کون سی بنتی ہے. سولہ نہیں بن دیا, 18 بن دیا. وہ میرے کابی میں ہے نا, میرے رجسٹر کدھر ہے, حضری وال. یار 18 تاریخ سے میں آپ کی بات سمجھ. قال ابو عبداللہ, ذرا بند. ساڑھے 9